اسے یہاں آئے کتنے دن ہو گئے تھے اسے یاد نہیں تھا، اور پھر حساب کتاب کرنا بھی کیا تھا۔ نہ آگے جانا تھا، نہ کسی کے لیے پیچھے پلٹنا تھا۔ اس کی ساری نادیدہ کشتیاں جل چکی تھیں، اور نہ اسے کوئی ایسا اہم کام کرنا تھا جو دنوں کو یاد رکھتی۔ کیا امی کی محبت بھی عارضی تھی؟ اس کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے زریاب نام کا دیا اسے پکڑا کر بھول گئی تھیں۔ ان عارضی دیوں سے بھلا زندگیاں روشن ہو سکتی ہیں؟ تبھی چونک گئی۔ دریچے سے باہر کچھ پرندے اڑتے نظر آئے۔ زندگی کا احساس، ایک خوشگواریت کا احساس وجود میں سرایت کر گیا۔ وہ ایسے بچے کے مانند اسے دیکھنے لگی جو پہلی بار کسی چڑیا، طوطے اور کبوتر کو دیکھے، اور اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ بلندی سے پستی کی جانب پرواز کرتے پرندوں کو دیکھ کر آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میرے خدا، مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ یہ روشنی کے تعاقب میں بھاگتا ہوا دن جو تھک گیا ہے تو اب اس کو مختصر کر دے۔ ستارہ سحری ڈوبنے کو آیا ہے، ذرا کوئی میرے سورج کو باخبر کر دے۔ میرا سورج۔ افتخار عارف کی غزل کے مصرے ذہن میں خود بخود ہی گنگنا رہے تھے۔ ذرا میرے سورج کو کوئی باخبر کر دے۔ بے ساختہ مڑ کر چہار جانب دیکھا۔ غیر معمولی خاموشی، گہرا جامد و ساکت سناٹا۔ سر اٹھارے اونگ رہا تھا۔ میرا سورج نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ یہ در نہ کھلے تو کیا ہوگا؟ میرے سورج کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو میری زندگی کا چاند اسی 3 کمروں کے لگژری فلیٹ میں ڈوب جائے گا۔ دھیرے سے میٹرس پر گر گئی۔ گہنا تو چکا ہے، چاند ڈوب جائے تو کیا ہوگا؟ بے دردی سے سوچ ابھری۔ کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ ایک ستارہ سحری شب گزیدہ ہو گیا، ایک حزن سا چہرے پر بکھر گیا۔ اور امی، میری دعا ہے آپ کی خوش فہمیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ آہٹ پر کسی کے ہونے کا گمان ہوا تو جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ دوسرے لمحے سیدھی ہوئی۔ دروازے میں زریاب ایستادہ تھا، چہرے پر رونق بھرے تاثرات۔ یہ کس کی یاد میں آنسو بہائے جا رہے ہیں؟ کس محبت کے کھونے کا سوگ ہے؟ کس احساس سے پلکیں نم ہوئی تھیں؟ اور وہ جانے کس گمان میں مبتلا کیا کہہ رہا تھا؟ ہڑبڑا گئی۔ پرانی محبتوں کو یاد کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اس کے سامنے پاؤں پھیلا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ آنکھوں سے نکلتے آنسو اب اندر ہی اندر گر رہے تھے۔ اور یہاں تو ہے بھی آزادی۔ بڑی فخریہ نگاہ اس پر ڈالی، وہ کسمسا کر رہ گئی۔ اصفر کی یاد ہے یا ہمایوں کی محبت، یا پھر 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی؟ وہ شاید پرانے حساب چکانے کے موڈ میں تھا۔ سمیہ سر جھکائے ہتھیلیوں کی ریکھائیں دیکھتی رہی۔ اس بدگمان شخص کی کسی بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ خاموشی مثبت ہوتی ہے یا منفی، یہ سمجھنے والے پر منحصر ہوتا ہے۔ سنو، اچانک زریاب کی آنکھیں بلی کے مانند چمکنے لگیں۔ یہ لو، موبائل اس کی جانب اچھالا۔ اپنی ماں کو فون کرو اور بتاؤ کہ میں تم پر کتنا ظلم کرتا ہوں، اور تم یہاں کتنی اداس، اکیلی اور تنہا ہو۔ اچانک ہی وحشت بھرے انداز میں اس سے مخاطب ہوا۔ سمیہ جو حواس باختہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ لو ملاؤ نمبر۔ اس عورت کو بھی تو پتہ چلے کہ جس نے کسی کا بیٹا تنہا کر دیا تھا، آج اس کی بیٹی کتنی اکیلی ہے۔ نہیں، وہ گڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ ملاؤ میں کہتا ہوں، چیختا ہوا سر پر کھڑا ہوا۔
وہ خوف سے سمٹ کر دیوار سے جا لگی۔ اگر تم نے فون نہیں کیا تو میں تمہاری آوارگی کی داستان خود انہیں سناؤں گا اور نیٹ پر دکھاؤں گا۔ یا اس کا دم گھٹنے لگا۔ مگر میں کہتا ہوں۔ اچانک ہی اس پر جنون اور دیوانگی سی سوار ہونے لگی۔ سمیہ کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا، اس کے چہرے پر 2-3 تھپڑ مار دیے۔ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ ملاؤ نمبر اور بتاؤ میری درندگی کے متعلق۔ نمبر ملا کر سیل فون اس کی جانب بڑھایا۔ کال ملائی جا چکی تھی۔ رابطہ بے حال تھا۔ خوف دامن گیر ہونے لگا۔ امی کچھ نہ سنیں، زریاب کی بدگمانی کا اقادہ ان پر نہ کھلے۔ یا اللہ بھرم رکھنا۔ خوف سے کپکپا گئی۔ وہ جلاد بنا سر پر کھڑا تھا۔ دوپٹے سے چہرہ صاف کیا۔ آنچل کا کونا خون آلود ہو گیا۔ دکھ اور اذیت سے اس کا دل بھرنے لگا۔ بولو ورنہ۔ زریاب نے مارنے کے لیے ہاتھ بلند کیا۔ ہیلو امی۔ ہاں ہیلو سمیہ، کیسی ہو؟ بیٹا تم نے فون ہی نہیں کیا۔ زریاب سے ہی تمہارے پاپا کی بات ہوتی ہے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ لگتا ہے مصروفیت زیادہ ہے، کہیں گھومی پھری؟ امی کی آواز میں خوشی کا عکس ہلکیورے لے رہا تھا۔ اس کی ہمت کی تنابیں ڈھیلی پڑنے لگیں۔ میں آپ کو یاد کرتی ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا۔ سنو، اپنے تایا کو فون کر لینا، نانو بھی تمہارا پوچھ رہی تھی، وہ سب تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ جی۔ اس کے آنسو رخساروں پر گرنے رہے تھے، گلا بھر رہا تھا۔ زریاب کہاں ہے؟ لہجے میں کھنک تھی، ویسی کھنک جیسی ماؤں کے انداز میں ہوتی ہے، بیٹیوں کو اچھی جگہ بیاہ کر۔ زریاب ادھر ہی ہیں، اس کا بہت خیال رکھنا، بہت اچھا نیک سعادت مند بچہ ہے، تم خوش ہو نا؟ جی۔ آنسوؤں کا ریلا تھا جو بہہ نکلنے کو بےتاب تھا۔ بہت خوش ہوں، بس کبھی کبھی تنہائی سے گھبرا جاتی ہوں۔ سسکیوں کو اپنے اندر روک لیا۔ وہ آفس میں ہوتے ہیں، لب بھیچے، پریشانی پر شکنوں کا جال ڈالے، کمر پر ہاتھ رکھے وہ اسے گھورتا رہا۔ گھر کے کاموں میں خود کو بہلا لو، نیچے شاپنگ مال میں نکل جایا کرو، نیٹ پر مصروف ہو جاؤ، کمپیوٹر دیکھو، ٹیلی ویژن بھی ہے نا گھر میں، پاکستان فون کر لیا کرو۔ وہ اسے مصروف رکھنے کے کام بتا رہی تھیں۔ میرے پاس اتنا حرام کا پیسہ نہیں ہے۔ زریاب نے ہاتھ بڑھا کر سیل لے کر آف کیا۔ خبردار جو میری کسی چیز کو ہاتھ لگایا۔ مارنے کو بڑھا، اور تم نے اسے بتایا کیوں نہیں کہ میں نے تمہیں مارا ہے، اذیت دی ہے، تمہیں خوش نہیں رکھتا۔ سمیہ نے اپنے آنسوؤں پر سسکیوں پر کنٹرول کیا۔ میں بہت خوش ہوں، میں انہیں نہیں بتاؤں گی۔ کیوں؟ ایک لمحے میں اسے دھنک دیا۔ کیوں نہیں بتاؤ گی؟ تمہیں بتانا پڑے گا۔ وہ شاید تھک گیا تھا، اس پر غصیلی نگاہ ڈالی اور باہر نکل گیا۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر سسک اٹھی۔ دوزخ سے نکل کر برزخ میں آ گئی تھی۔ محبت کا احساس تو اس کے دل میں تھا، اس کی یک طرفہ محبت سے زندگی نہیں بسر ہو سکتی تھی۔ ایک بدگمان شخص کے دل سے بدگمانی کے پتے کیسے جھڑ سکتے ہیں جب تک وہ خود نہ چاہے؟ اور زریاب مسلسل رونے سے آنکھیں متورم ہو گئیں، اور زریاب کے دل میں دہکتا ہوا الاؤ روشن ہے۔ جب تک یہ الاؤ سرد نہیں ہو جاتا، زندگی اسے اسی طرح روٹھی رہے گی۔ اور یہ الاؤ کیسے سرد ہو سکتا ہے؟ وہ اسے لندن صرف اپنے دل کی انتقامی کارروائی پوری کرنے کے لیے لایا تھا، اور شادی بھی اسی مقصد کے لیے کی تھی۔ مگر کب تک؟ سمیہ کی سسکیاں بھی تھم گئیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ انتقامی کارروائی کی آخری حد، آخری شک کیا ہوگی؟ اس کی سزا میں تخفیف، دوسری شادی، اس کی رہائی کا پروانہ، یا دکھے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا، یا اس کی موت؟ مگر وہ زندہ کب ہے؟ دوسروں کے لیے گزاری زندگی میں اس کا حصہ کتنا ہے؟
ننیال میں تھی تو دوسروں کے کام میں آگے آگے، کہیں اس سے کوئی کوتاہی، کوئی حکم عدولی نہ ہو جائے، ممانیوں کے ماتھے پر بل نہ پڑے، تائی اور چچی خفا نہ ہوں۔ امی نے کہا، میں نے تمہاری شادی زریاب سے طے کر دی ہے۔ وہ چپ ساکت انہیں دیکھتی رہی، اس کی مرضی، اس کی رضا پوچھے بغیر۔ امی نے یہ بتا دیا تھا کہ اس میں اس کی بھلائی اور بہتری ہے۔ بے شک زریاب کے نام کا چاند اس کے وجود میں جانے کب سے طلوع تھا، اور گزرتے دنوں کے ساتھ اس کی روشنی کی تابناکی میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ اس کا خواب ضرور تھا زریاب، مگر خواہش نہیں، اور اسے یوں بن مانگے مل جائے گا یہ تو تصور ہی نہیں کیا تھا۔ زریاب اس کے لیے کیوں راضی ہوا تھا، یہ حقیقت پہلے دن ہی اس پر اس نے روشن کر دی تھی، مگر کب تک؟ کوئی آخری حد، آخری کنارہ بھی تو ہوگا۔ شام میں میرے کچھ دوست آ رہے ہیں کھانے پر، ڈنر تیار کر لو، دیکھو کیا منگوانا ہے بتاؤ۔ آج سنڈے تھا، وہ دیر تک سوتا تھا، مگر آج جلدی اٹھ گیا تھا۔ اب ناشتہ کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا، جو بنانا ہے آپ اس کے مطابق چیزیں لے آئیے گا۔ کچن کاؤنٹر صاف کرتے ہوئے اس نے کہا، کیا کیا بنا لیتی ہو؟ بے وقوف بنانے کے ساتھ ساتھ بڑے ہی استدعائیہ انداز میں ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ سب کچھ بنا لیتی ہوں بے وقوف بنانے کے سوا۔ کتنے افراد ہوں گے؟ چائنیز بنا لیتی ہو؟ جی ٹھیک ہے، میں لا دیتا ہوں۔ اس کی حالت سے بے نیاز، دل گرفتگی کی پرواہ کیے بغیر، کسی بھی پشیمانی سے مبرا، وہ بڑے ریلیکس انداز میں مخاطب تھا۔ پھر اس کے مارکیٹ سے آنے تک اس نے گھر کا ویکیوم کر دیا، چیزوں کی ترتیب بدل دی، کیبنٹ سے برتن نکال کر ٹیبل سیٹ کی، کل آفس جانے کے لیے اس کے کپڑے بھی پریس کر دیے، شو ریک میں براؤن جوتے بھی چمکا کر رکھ دیے۔ جانتی تھی رات کو ٹائم نہیں ملے گا، خود بھی قدرے صاف ہو گئی۔ اتنے میں زریاب سامان لے کر آ گیا، بریانی اور کباب پاکستانی دوستوں کے لیے، اور یہ چائنیز کی 2 ڈشز مقامی لوگوں کے لیے۔ میٹھے میں ٹرائفل، سب شوق سے کھا لیں گے، وہ اسے بتا رہا تھا۔ اسے یوں سکون سے بولتے دیکھ کر ایک پیار بھرا احساس روح میں سرایت کر گیا۔ کاش یہ یوں ہی ہمیشہ رہیں، اس کے دل سے دعا نکلی، آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ کچن کی جانب گھوم گئی۔ بہت دن ہوئے اس نے اپنے شانے سے اس کے شانے کو محبت سے ٹھوکا نہیں دیا تھا، آنکھوں میں چمک بھر کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ جھوٹ ہی سہی، اس کا دل تو جگمگا جاتا تھا۔ محبت کی ذرا سی توجہ، ذرا سی مسکراہٹ کیسا سکون دیتی ہے۔ کوئی اس کے دل سے پوچھتا، وہ خاموشی سے سر جھکائے گہری سوچ کے ساتھ کام میں مگن تھی۔ درمیان میں بھوک کے احساس سے زریاب 2 دفعہ آیا، ایک دفعہ کچھ پھل نکال کر دھوئے اور اندر لے گیا، پھر 1-1.5 گھنٹے کے بعد آیا اور اسپیگٹی بنا کر لے گیا۔ ایک دم سے ہی بھوک کا احساس جاگا، گھڑی پر نگاہ کی، 4 بج رہے تھے۔ صبح اس نے 2 سلائس کھائے تھے آدھے انڈے کے ساتھ، جو زریاب نے اپنے ناشتے کی پلیٹ میں چھوڑا تھا۔ بسکٹ اور ڈرائی فروٹ تھوڑا سا رہ گیا تھا، جانے کب تک یوں ہی چلنا تھا۔ دھیرے سے اس نے گہرا سانس لیا اور ایک کے بعد دوسرا بھر کر گلاس پانی پی لیا۔ اگر زریاب کی پلیٹ میں کچھ بچا تو کھا لے گی، خود کو تسلی دی، اور بریانی کو دم کے لیے اوون میں رکھ کر سلاد بنانے لگی۔ آج اس نے پلیٹ میں کچھ نہیں بچایا۔ لاؤنج میں ٹی وی پر کچھ مزاحیہ پروگرام دیکھ رہا تھا، خالی پلیٹ نے اس کے اندر ہونک سی بڑھا دی۔ کھانے پینے کی چیزیں اس کی گرد بکھری تھیں، مگر اجازت نہیں تھی۔ خاموشی سے کھانا چوری کرنا اور چوری کر کے کھانا اس کی عزت نفس کو گوارا نہیں تھا، اور کھانے کے لیے پوچھنا اسے منظور نہ تھا۔ اس کے کھانے کا واحد ذریعہ زریاب کی پلیٹ میں بچا ہوا کھانا تھا۔ اب وہ کم بچائے یا زیادہ، پورا کھائے یا بالکل ہی نہ کھائے، اس کی قسمت، اور آج شاید اس کی قسمت میں بھوکا رہنا لکھا تھا، یا تقدیر کی ضرب سے کھیلنا تھا۔ مہمان آ گئے، وہ کچن میں ہی رہی۔ وہ سب آپس میں
ہنسی مذاق کر رہے تھے اور زریاب کو چھیڑ رہے تھے کہ بھابھی کے درشن کرائے۔ سمیہ کو یقین تھا کہ زریاب ایسا نہیں کرے گا، سو مطمئن تھی۔ دوستیاں تو محبت میں نبھائی جاتی ہیں، یہاں کون سا ایسا بندھن تھا؟ وہ لوگ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ کیبل پر اردو چینل پر کوئی مغنیہ نغمہ سرا تھی۔ زریاب نے ڈش ٹیبل پر رکھ دی۔ خوشبوؤں کی طرح میری ہر سانس میں پیار اپنا بسانے کا وعدہ کرو۔ رنگ جتنے بھی تمہاری محبت کے ہیں انہیں میرے دل میں بسانے کا وعدہ کرو۔ بہت عرصے بعد کوئی غزل سنی تھی، سو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کھانا اختتامی مراحل طے کر رہا تھا۔ زریاب کو جس چیز کی ضرورت ہوتی خود آ کر لے جاتا۔ اس نے کافی کا پانی رکھ دیا، کافی دودھ میں بنانا، جاتے جاتے آرڈر دیا۔ یار کھانا بہت مزے کا تھا۔ کوئی بے تکلف دوست ادھر آ نکلا، اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ سر اٹھایا تو وہ شخص خاصا چونک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ سمیہ ایک لمحے میں اسے پہچان گئی۔ تم؟ زریاب آ چبھنے سے انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ تم جانتے ہو اسے؟ ہاں کیوں نہیں، یہ بھی مجھے بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ زو معنی انداز میں ہنسا۔ سمیہ گڑبڑا گئی۔ کیسے؟ زریاب نے ڈش ٹیبل پر رکھ دی۔ بہت لکی ہیں آپ سمیہ بھابھی، اس سے مخاطب تھا۔ زریاب جیسا نائس شخص آپ کا شوہر ہے اور وہ سوائے مسکرانے کے کچھ بھی نہ کر سکی۔ زریاب کی آنکھوں کا تذبذب چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ کہاں کہاں داستانیں چھوڑی ہیں۔ ایک اور دشوار مرحلہ۔ اندر سے سمی کی پکار ہونے لگی۔ وہ اندر پلٹ گیا۔ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ سر سے لے کر پاؤں تک کاٹ دار نگاہ نے اسے جلا دیا۔ اندر جاتے زریاب کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ جانے زندگی نے ابھی کتنے داؤ پیچ دکھانے ہیں۔ پلکوں کی سطح نم ہونے لگی۔ جانے اس حوالے کو کس انداز سے لے گا، کیسے باز پرس کرے گا اور سمی کرمانی کیا بتائے گا۔ بھوک پیاس سب ختم ہو گئی۔ پلیٹوں میں بہت کچھ بچا تھا۔ جانے زریاب کی پلیٹ کون سی تھی، کچھ سمجھ نہ آیا۔ ساری پلیٹیں صاف کر دی۔ کیسے جانتی ہو سمی کو؟ اس کے جاتے ہی سر پر کھڑا تھا۔ سمی بھائی ڈاکٹر کرمانی کے بیٹے ہیں اور ڈاکٹر کرمانی دادی کے فیملی ڈاکٹر تھے، اپنے پاپا کے ساتھ آتے رہتے تھے۔ یہ تو بہت دل پھینک بندہ ہے، خوب خطہ اٹھاتا ہے۔ سگریٹ سلگایا۔ مجھے نہیں پتا میرا کم کم سامنا ہوتا تھا۔ ساتھ ساتھ کچن بھی سمیٹ رہی تھی۔ جھوٹ بولتی ہو تم، بکواس کرتی ہو۔ خوب تم نے اپنے حسن کو کیش کروایا ہوگا، خوب داد و تحائف وصول کیے ہوں گے۔ جھپٹ کر اسے بالوں سے پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ سے پلیٹ پاؤں پر گری۔ اس اچانک افتاد کے لیے وہ تیار نہ تھی۔ خوب کھل کر کھیلے ہوں گے، تمہیں پوچھنے والا کون تھا؟ تبھی تو یہ کھوٹا سکہ میرے دامن میں ڈال دیا تمہاری ماں نے، ورنہ تمہارے خاندان میں تو کتنے تمہارے عاشق تھے، کتنے قابل لڑکے تھے، میں ہی کیوں؟ بولو جواب دو۔ اسے گھما کر چانٹا مارا۔ میں ہی کیوں؟ اذیت سے آنکھیں بھرنے لگیں۔ ضرب بہت شدید تھی۔ پلیز پلیز ایسا کچھ نہیں ہے، یہ صرف مجھے جانتے ہیں دادی کے حوالے سے۔ پھر جھوٹ۔ اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ پیچھے شیلف سے ٹکرائی۔ شیلف کا کونا کبر میں کھپ کر اسے اذیت میں نہلا گیا۔ ظالم جادوگرنی کو اپنی آوارہ بیٹی کے لیے میں ہی ملا تھا۔ پہلے میرے باپ کو پھانسا، اس کے بعد میرے آگے چارہ ڈال دیا۔ 2 قدم چل کر بامشکل وہ کرسی پر گری۔ تمہاری ماں نے تمہارے ان عاشقوں کا منہ کیسے بند کیا جو تمہارا دم بھرتے تھے؟ ایک اور الزام۔ سمیہ نے لب سی لیے۔ کچھ بھی کہنا عبث ہی تھا۔ اس کا یقین کتنا تھا اور صفائی دینے والا جھوٹ ہو جاتا ہے۔ وقت گواہی دے گا اس کی۔ اگر اس کی قسمت میں سکھ چین کا چھنتار درخت ہوا تو۔ کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میں پاکستان فون کروں گا۔ اسے کیا اعتراض تھا، مگر
तहमत दर तहमत। उसकी बदनसीबी उसे किस मोड़ पर ले आई थी। ज़रियाब वहशत भरे अंदाज में मुसलसल बोल रहा था और उस पर इल्ज़ामात की भरमार कर दी थी। समिया ने धीरे से सर टेबल पर रख दिया। दुख, गम और सावन एक साथ उसके वजूद पर बरस रहे थे। तीनों ने आज फिर वजूद में शाम गरीबा का रंग बिखेर दिया था। ज़रियाब की अच्छाइयाँ, उसकी खूबियाँ, उसकी तारीफ़ें। काश अम्मी मैं आपको दिखा सकती, मगर मैं तो हुर्फ़े शिकायत ही नहीं ला सकती। आप मुझे मुतमईन और मसरूर समझ रही हैं, मैं कैसे आपको दुख दे दूँ, जबकि ज़रियाब यही चाहता है कि आपको मैं बताऊं कि मैं कितनी दुखी हूँ, कितनी अज़ियत में हूँ। मगर अम्मी, अपने दुख में कैसे बताऊं, कैसे बताकर आपकी बसती ज़िंदगी में जर्दियाँ बिखेर दूं। पापा कितने खुश हैं मुझे बहू बनाकर, बेटी का रूप देकर। मैं कैसे उन्हें रात खिड़की से बाहर देखते हुए वो मुसलसल सोचे गई। आंसू तकिया भिगोते रहे। मैं अपनी बदनसीबी का साया आप पर नहीं पड़ने दूंगी। चेहरे पर दुपट्टा रख लिया। पूरा लंदन तारीकी में डूबा था। रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी। आजकल ये रोज़ का मामूल हो रहा था। ज़रियाब ऑफिस से आता और कोई ना कोई उसके मर्ज़ी का किरदार लेकर बैठता और तंज़ो तहकीर के तीर चलाता। वो सिवाय रोने से सकने के और कुछ ना कर सकती थी। उसके पास बेबुनियाद कहानियाँ बहुत थीं। वो अपनी ज़िंदगी में गुजरी हर महरूमी, हर जज्बे, हर कमी का हिसाब उससे ले रहा था। अम्मी ने कहा था पाकिस्तान फ़ोन कर लो, मगर सैल वो अपने पास रखता था। उसके सारे मलबूसात यूं ही तहबंद पड़े थे। चंद लिबास थे जिन्हें वो इस्तेमाल कर रही थी। ज़रियाब समी किरमानी को लेकर फिर नहीं आया। हाँ, उसके हवाले से रोज़ ताने देना नहीं भूलता था। समी अगर सुन लेता तो खुशी से मर जाता। तुम न सही, तुम्हारा हवाला ही सही। उसकी ज़िंदगी बहुत महदूद होकर रह गई थी। माजी में कोई हवाला खुशी का था ही नहीं। बस हर हाल में जिए जा रही थी। ज़रियाब के नारवा सलूक के बावजूद उसके घर को संभाल कर, उसके काम करके, उसका बचा हुआ खाकर। उस रोज़ वो ऑफिस जा रहा था। दूसरा बैग देखकर चौंकी। वो मशरकी बीवियों की तरह दरवाजे तक छोड़ने जाती थी, खुदा हाफिज़ कहती थी, और वो दाखिली दरवाजे से बाहर निकलकर ज़ोर से बाएं हाथ से दरवाज़ा बंद करता और फिर क्लिक की आवाज़ आती और एक जामदो साकत सा सकूत हर सू फैल जाता। आज दूसरे बैग ने उसे चौंका दिया। आप? दूसरे बैग पर निगाह की और वो उसके सवाल को नज़रअंदाज करता बाहर निकल गया और वसवसे खदशे उसके वजूद में सर उठाने लगे। कहीं ज़रियाब पाकिस्तान तो नहीं चला गया, या किसी दूसरे शहर में। उसका गला सूखने लगा। वो हिरासा हिरनी के मानंद सोफे पर गिर सी गई। उस वक्त पूरी दुनिया से उसका राब्ता ख़त्म हो गया था। जाने क्यों रह रहकर एहसास हो रहा था ज़रियाब कहीं गया है। उसका बैग अलमारी खोलकर देखी। 3 हैंगर खाली थे, तो वो कहीं गया है। उसका दम उछलकर हलक में आ गया। कहाँ? उसे बता जाता वो कैसे रहेगी इतने दिन। खुद ही चौंकी, कितने दिन। ज़रियाब, उसकी आंखें लहू रंग हो गईं। ये कैसा इंतकाम, कैसी सज़ा है जो ख़त्म ही नहीं होगी। बाजुओं को घुटनों के गिर्द देकर उनके ऊपर सर रख लिया। गहरी खामोशी की बारिश उसके वजूद पर गिर रही थी। सोचे धीरे धीरे उसके गिर्द जाल बुनने लगीं। जो तन्हाई तुमने झेली है उसके कर्ब से मैं भी वाकिफ़ हूँ। जो अकेलापन तुमने गुजारा है उसकी कर्बनाकी से मैं भी गुजरी हूँ। हम दोनों एक दूसरे से अपना दुख शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के शाने पर सर रख सकते हैं, एक दूसरे को अपना दुख और दर्द बता सकते हैं। तुम सुनो तो, मेरा दर्द महसूस तो करो, मेरा दुख। तुम तो बस एक ही दुख पूछते हो,
کون سے دکھ کی کریں باتیں ذرا بتلاؤ، راہ کی دھول میں بکھری سیاہی کا دکھ، موسموں سرد ہواؤں کی مسیحائی کا دکھ، سنگ کے شہر میں خود سے شناسائی کا دکھ، یا کسی بھیتی برسات میں تنہائی کا دکھ، کسی ہرجائی کا دکھ، رات کا کرب یا دل کی طغیانوں کا دکھ۔ صبح سے شام ہو گئی اور دریچے سے باہر پھیلتا اندھیرا رات کا پتہ دینے لگا۔ لگژری اپارٹمنٹ بھرپور اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ سوئچ آن کرنے کے باوجود لائٹ نہ جلی۔ ایک دہشت نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اندھیرا کیسا ہے؟ لائٹ کیوں نہیں جلی؟ سراسیمگی میں سوچا، کیا وہ جاتے ہوئے ساری بتیاں بجھا گیا ہے؟ دل میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ رات دھیرے دھیرے گزرنے لگی۔ داخلی دروازے پر کوئی آہٹ نہ ہوئی۔ جس نے آنا تھا اس نے آج نہیں آنا تھا، اور جانے کب تک نہیں آنا تھا۔ دہشت کے ناگ اس کے گرد گھیرا تنگ کرنے لگے، خوف ڈرانے لگے۔ زریاب اتنا شکی القلب ہو سکتا ہے، سمیہ کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ رات گزر گئی، دن نکلنے لگا۔ اس کی جان میں جان آئی۔ اندھیرے کا خوف وجود سے نکلا۔ بے یقینی اور بے چینی سے دریچے سے لگ کر سویرا نکلتے دیکھا، اور پھر بیڈ روم میں آ کر بالکونی میں جانے لگی۔ دروازہ لاک تھا۔ فلیٹ میں دھیرے دھیرے روشنی ہونے لگی۔ پلٹ کر دوبارہ لاؤنج میں آ گئی۔ اسے سہنا بھی تھا اور رہنا بھی تھا۔ یا اللہ! نماز پڑھ کر وہ سجدے میں گری اور بے ساختہ روئے گئی۔ آنسو تھے کہ تھم نہیں رہے تھے۔ خدا سے کہنے کے لیے ایک لفظ، اسے لفظ نہیں مل رہے تھے۔ کیا مانگے، کیا شکوہ کرے، کیا گلہ کرے؟ بس سر جھکا ہوا تھا، ہتھیلیاں پھیلی تھی اور آنسوؤں کی مالا جپ رہی تھی۔ ایسے میں پانی پینے کے لیے فریج کھولا اور دوسرے لمحے چونکی۔ فریج کی لائٹ آن تھی۔ تو صرف مجھے اذیت دینے کے لیے چیئر پر گری۔ میرا امتحان لینے کے لیے اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو رہی تھیں۔ ایک اور دن گزرنے لگا۔ ایک اور رات ڈرانے کے لیے فلیٹ کی سرحد پر آ گئی۔ نہیں، دل کو مضبوط کیا۔ جہاں خدا موجود ہو وہاں ڈر کیسا؟ ڈر تو گناہ سے ہو۔ یہاں تو ایسا کوئی بھی خوف نہیں۔ دل کو سمجھایا اور تسبیح لے کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ آج لائٹ آف نہیں ہوئی۔ اس نے ٹی وی آن کر لیا۔ دوسرے لمحے چونکی۔ ریموٹ ادھر ادھر کہیں نہیں تھا۔ اس نے خبروں کا چینل لگا رہنے دیا۔ اسے ہم سخن چاہیے تھا، ہم سفر نہیں۔ فلیٹ میں دھیما دھیما سا دھم ہونے لگا۔ کھانے کے لیے اس کے پاس بسکٹ اور ڈرائی فروٹ تھا، جس کو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کر رہی تھی۔ ایک اور رات پچھلی رات سے یکسر مختلف دھیرے دھیرے گزرنے لگی۔ اسے اپنا وجود خالی گنبد لگ رہا تھا۔ اچانک ہی دروازے پر آہٹ کا گمان ہوا۔ بے ساختہ اٹھ کر بھاگی۔ شاید وہ آ گیا ہے، شاید اسے اس کا خیال آ گیا ہے۔ داخلی دروازہ ہونس بند تھا۔ آہٹ پھر ہوئی۔ وہ دروازے کے بالکل ساتھ لگ گئی، اور پھر کوئی ہال زرد کوئی راستہ دیکھنے لگی۔ باہر دیکھنے کا مگر بے سود۔ باہر کوریڈور میں شاید بچے کھیل رہے تھے۔ دروازے سے کان لگا کر باہر کا ہلکا ہلکا سا شور، ہنسی کی آواز اور کلکاریاں زندگی کا احساس دلانے لگیں، اور پھر سناٹا چھا گیا۔ وہ وہیں دروازے کے پاس بیٹھ گئی، داخلی دروازے سے پشت لگا کر۔